حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. فہم و تدبر اور حضور قلب پر ہے. یعنی نماز کا کمال یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور اپنے دل کو نماز ہی میں حاضر رکھیں. مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں توجہ قائم رکھتے ہیں، جن کا نماز میں دل لگا ہوتا ہے، انہی کو نماز کا نور، نماز کا کمال اور نماز کی خوبی حاصل ہوتی ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر پسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے سارے بدن اور جسم کے اعضاء ٹھہرے ہوئے پرسکون رہتے ہیں. اس کیفیت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا کہتے ہیں. اور یہ نصیب والوں کو کیفیت ملتی ہے جن کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جن کو حضوری کا شرف ہو جائے. ایک ہوتی ہے حاضری اور ایک ہے حضوری. رب کی بارگاہ میں جن کو حضوری کا شرف ہو جائے، جن کی توجہ رب تبارک و تعالی کی طرف ہو جائے، نماز میں ان کو سکون آئے، دل لگ رہا ہو اور نماز سے ان کے احوال درست ہو جاتے ہوں، کام سنور جاتے ہوں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کا نماز میں یہ انداز ہوتا کہ جب آپ نماز ادا فرماتے تو آپ کو آس پاس کی کچھ خبر نہ ہوتی. ایک کا واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی. آپ اپنی نماز میں اس قدر محو تھے کہ آگ تو بجھا دی گئی مگر آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آگ لگی تھی یا نہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے صحابیہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا دونوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی اور معاملہ ایسا ہوتا کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے، وہ ہم کو نہیں پہچانتے. یعنی بس نماز کا وقت ہوا تو اب سارا کا سارا وقت اللہ کے لیے ہے، نماز کی تیاری کے لیے. نماز کی تیاری کر کے پھر رب کی بارگاہ میں حضور کے لیے پیش ہونا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حضوری کے بغیر نماز نہیں ہے. یعنی نماز کا کمال، نماز کی پرفیکشن، نماز کی خوبی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا دل نماز میں حاضر نہ ہو. اور نماز میں دل کی حاضری یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی عظمت پیش نظر رہے، دنیا سے توجہ ہٹی رہے، نماز میں دل لگا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور آپ کے جسم پر ایک طرح کی اطمینان والی کیفیت طاری ہو، تو یہ خشوع و خضوع کی کیفیت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہو جاتے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایسے ہو جاتے کہ ہم نہیں جانتے. یعنی ان کی گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور توجہ رب تبارک و تعالی کی طرف ہو جایا کرتی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اول پہلے خلیفہ ہیں. آپ کی شان یہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے گویا کہ کسی نے کوئی کیل ٹھونک دی ہو اور آپ کھڑے ہو تو بالکل ساکت پرسکون بغیر کسی حرکت کے آپ کھڑے ہوئے ہوتے. فرماتے نماز میں آپ ویسے ہوتے گویا گھڑی ہوئی میخ اور پھوٹی کے طرح ہیں. احیاء العلوم میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی گویا وہ بے جان چیزوں میں سے ہیں. اتنے ساکن، بے حرکت اور خاموشی اور سکون کی کیفیت میں ہوتے کہ اگر کوئی بیٹھ جائے چڑیاں تو ان کو یہ لگتا تھا کہ بے جان چیزوں پہ بیٹھے. اس طرح ان کی خشوع کی کیفیت ہوتی نماز میں. اسی طرح احیاء العلوم میں ان کی یہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں بروز قیامت لوگ نماز والی ہیئت اور کیفیت پر اٹھائے جائیں گے. یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی ان کو اٹھایا جائے گا. اور جس کیفیت میں وہ نماز ادا کرتے تھے اطمینان و سکون کے ساتھ، اسی طرح آخرت میں ان کو اٹھایا جائے گا، وہی اطمینان والی کیفیت ہوگی. تو اگر ہمیں آخرت میں پرسکون حشر چاہیے، ہمیں آخرت میں ایسی کیفیت چاہیے کہ ہمیں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہو جائے، تو اب ہمیں وہی کیفیت آج اس زندگی میں نماز میں اختیار کرنی ہوگی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو بھی حاضر نہ کر دے. اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ جسم تو حاضر کر رہا ہے مگر اس کا دل اس نماز میں حاضر نہیں ہے. اللہ تعالی ایسی نماز کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ آپ کے گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے تھے. یہ ان کے خشوع و خضوع کی کیفیت تھی جو قرآن کریم نے بیان کیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کی کیفیت اپناتے ہیں. تو اس کیفیت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں. اچھا، نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کریں. خشوع کی جو کیفیت ہے تو دراصل باطنی کیفیت،
مگر ایک نماز کا خشوع ہے جو اعضاء کے اندر باطنی کیفیت لاتا ہے. آداب کا خشوع یہ ہے، ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے. مثلا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری جو نظر ہے وہ جائے نماز سے ادھر ادھر نہ ہٹے، بلکہ نماز کی جگہ پر قائم رہے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے. اسی طرح اس ظاہری خشوع کی کیفیت میں ایک کام یہ بھی ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی فضول بیکار کام نہ کرے. کندھوں پر کپڑے اس طرح لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہوں، ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں ہے. ظاہری خشوع کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر انگلیاں نہ چٹکائیں، اس قسم کی اور کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ سکون والی کیفیت ہو. نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے، نہ بال کے ساتھ کھیلے، نہ کسی اور کی طرف، داڑھی کی طرف، بالوں کی طرف، کپڑوں کی طرف متوجہ ہو. جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ شمار ہوگا ظاہری خشوع، نماز کا ظاہری خشوع. اور نماز کا باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پیش نظر رہے، دنیا سے توجہ ہٹی رہے اور نماز میں دل لگا ہوا. چنانچہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے، حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے. نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، جب وضو کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وسوسے آتے ہیں، نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگوں کو وسوسے، شیطانی خیالات، برے خیالات آتے رہتے ہیں. ان سے چھٹکارا حاصل کریں. نماز میں اگر خشوع کی کیفیت چاہیے تو دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسوں سے بچے، ظاہری اور باطنی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پرسکون رہیں، نگاہیں نیچے رکھیں اور قیام میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں غور و فکر کرے اور ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے. ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے، اللہ اکبر. خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیحات یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھے اور تشہد اس طرح پڑھے جیسے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، یعنی رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہوئے نماز ادا کرے. اور جب سلام پھیرے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھے اور اس خوف سے پلٹے. جب نماز مکمل ہو جائے تو اس خوف سے واپس ہو، یہ کیفیت اس پر طاری ہو، وہ یہ سوچ رہا ہو کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی. یہ نماز کے آداب ہیں. نماز کو پڑھتے وقت تعدیل ارکان ہے. نماز کو اعضاء پرسکون رہیں، نگاہیں نیچے رکھیں. جو بھی آپ رکن ادا کر رہے ہیں اس کو مکمل اطمینان کے ساتھ جب پہلا عمل مکمل ہو جائے پھر دوسرے کا اہتمام کریں. تعدیل ارکان بھی اسی میں شامل ہے. تعدیل ارکان کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام نماز کے اعمال میں، اس کے حصوں میں اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے. اور معتدل اعتدال تعدیل ارکان میں تعدیل یہ ہے کہ جو بھی آپ رکن ادا کر رہے ہیں اس کو مکمل طور پر اس طرح ادا کریں کہ جب آپ نے قیام کیا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اسی حالت میں رہے، مکمل طور پر
ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ سورت ملائی. جب یہ مکمل ہوا تو اس کے بعد دوسرے رکوع کا اہتمام کریں، رکوع میں جائیں. رکوع کی جو کم سے کم تسبیحات ہیں وہ 3 ہیں جو سنت ہیں. اس سے کم تسبیح نہ 1 سنت ہے نہ 2 سنت ہے، کم سے کم سنت 3. تو آپ 3 دفعہ ادا کریں گے کم سے کم. جب یہ سبحان ربی العظیم تقدیم مکمل ہو اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سے سر اٹھانا ہے، یعنی مکمل طور پر آپ نے رکوع ادا کیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا کھڑے کھڑے، ربنا ولک الحمد کہا کھڑے کھڑے. پھر جب رکوع سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں. یعنی کوئی بھی ایک عمل کا کوئی کام جو پڑھنے کا ہے اور جو کرنے کا ہے وہ ایسے ادا نہ کریں کہ دوسرے کی طرف آپ جا رہے ہوں اور وہ کام بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں. ابھی آپ کی 3 تسبیحات مکمل نہیں ہیں، آپ نے سبحان ربی العظیم آخری کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کا میم آپ کا رکوع سے جب آپ مکمل اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر سبحان ربی العظیم کا میم پورا ہو رہا ہے. رکوع کے اندر ہی وہ پوری کیفیت پوری تسبیحات مکمل ہوں. تو یہ تعدیل ارکان ہے کہ آپ کے سارے اعضاء اس رکن کی نماز کے اس عمل کی ادائیگی کے وقت پرسکون رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک عمل دوسرے عمل میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے. نہ آپ کو اس عمل کو داخل کرنا، نہ ہی اس عمل کی جو تسبیح پڑھنی ہے یا جو تکبیر کہنا ہے وہ دوسرے عمل میں شامل ہو. لہذا تعدیل ارکان کی طرف توجہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی رحمت کی امید باندھیں، اور جب سلام پھیرے اپنے گھر کو لوٹ رہا ہو تو یہ کیفیت طاری ہو کہ نہ جانے کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور رضائی الہی طلب کرنے کی کوشش کریں. یہ نماز اگر ہماری اس کیفیت کی حامل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہی نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جو اس خشوع و خضوع والی کیفیت سے ادا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی طور پر، حقیقی طور پر گناہوں سے نفرت عطا فرمائے گا، نیکیوں سے الفت عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی سارے بدن کے حصے پرسکون ہو جاتے ہیں. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو اپنی پلکوں کے سامنے، پورے صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں. پھر امید اور خوف کی ملی جلی ہیئت اور کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں. قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں اور سیدھا کھڑا کرتا ہوں. خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں. یہ بزرگوں کا انداز ہوتا تھا. حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی نماز میں اس کیفیت کو اپنا کر نماز ادا کرتے ہیں. تو واقعی وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے لیے اس کیفیت کو ادا فرمایا اور یہ ہمارے لیے بیان فرمایا. یہ جو بیان فرمایا یہ صرف اس لیے تاکہ ہم بھی ان کیفیت کو اپناتے ہوئے نماز ادا کریں. اور جو شخص اس طرح نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے احادیث سے مبارکہ میں باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں، فضائل بیان فرمائے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب
ہم گناہگاروں کے گناہوں کے امراض کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ یعنی پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے، تو صرف ظاہر و باطن کی یکسوئی اور مکمل طور پر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت بھی ادا کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، خشوع اور خضوع والی کیفیت کے ساتھ مکمل طور پر ہم وضو ادا کریں، تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کیفیت سے 2 رکعت ہی ادا کریں گے تو یہ 2 رکعت ہی ہمارے نجات کا باعث ہوں گی، جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے نا، وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ خشوع خضوع والی کیفیت حاصل ہو جائے کہ ہماری توجہ اس نماز میں قائم رہے، نماز کے اندر ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، نماز میں توجہ قائم رہے، سجدہ گاہ جہاں پر آپ کو اپنی پیشانی لگانی ہے اس پر آپ کی نگاہ ہو، اور یہ تصور ہو کہ میرے سیدھی طرف جنت ہے، الٹی طرف جہنم ہے، پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، اور میرا سیدھا راستہ پورے صراط کی طرف ہے، تو اب اس کیفیت کے ساتھ جب آپ اپنی نماز کو یہ تصور کریں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں مجھے یہ نماز مکمل کرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، جب آپ اس کیفیت کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک نماز بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگی، وہ ایک ہی نماز جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ہم لاکھوں سجدے کر لیتے مگر جب یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ان سجدوں میں ہمیں وہ لذت و کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ایک بزرگان دین کو حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسی یہ دور نہیں ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر آئے نہیں، جب ہم اپنا عقل حلال کریں گے، جب ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، حرام کے لقمے کی آمیزش بھی نہ ہونے دیں، جب تک تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اچھی طرح سے وضو کیا ہوگا، طہارت حاصل کی ہوگی، اور رب کی بارگاہ میں اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی کیفیت ہمیں جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت جس میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے فضل و کرم سے اس طرح کہ دنیا میں اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، جنت اس طرح واجب ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور مرتے وقت ایمان قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھنے میں صرف جنتی ہو گیا، اب کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے جو بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور مرتے وقت بھی اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ یہ مرتے وقت کا ایمان سلامت رہنا اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، روایات میں بزرگان دین نے لکھا کہ جب انسان کی مرنے کی کیفیت آتی ہے تو جب اس پر وہ نظر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اب اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا میں کہاں پر ہوں۔ چنانچہ اس وقت شیطان اس کے مرحومین رشتہ دار، بھائی بہن، والدین کی صورت میں آ کر اس کو شیطان یہ کہتا ہے، بالفرض اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو تو والد کی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، مجھے مرنے کے بعد یہ معلوم چلا کہ عیسائیت دین حق تھا، لہذا تو بھی عیسائیت کو قبول کرنا۔ تو اس کیفیت میں شیطان ایمان کو لینے کا در پہ رہتا ہے، ایمان کو کسی طرح چھین لیا جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کفر پر ہو، لہذا وہ مرحوم رشتہ داروں کی صورت میں آ کر اس طرح کی کیفیات میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ انسان کو اس کیفیت کا معلوم نہیں چلتا۔ لہذا آپ کا کام کیا ہے کہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں گے تو پوری
زندگی نیک اعمال کی توفیق ملتی رہی اور مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا. آپ کو جس کے بارے میں فرمایا نا، جب شیطان جانے لگا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو کہنے لگا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو سرکشی میں مبتلا کر دوں گا، ان سب کو باغی بنا دوں گا، مگر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو اخلاص والے ہیں تیرے بندے، ان کے اوپر میرا یہ داؤ پیش نہیں چلے گا. اخلاص والے، نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والے، جو رب تعالیٰ کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کے طالب ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو ان پر شیطان کا یہ داؤ پیش نہیں چل سکتا، وہ شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے. لہٰذا ایسی کیفیت میں جب ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے، وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی جب آپ فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، درست طریقے سے رکوع و سجود کریں گے، تو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرماتا رہے گا. جب تک آپ گناہ کبیرے کا ارتکاب نہیں کریں گے، گناہوں کی معافی کا سلسلہ پوری زندگی مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو نماز سے پچھلے گناہ ہوئے سارے کے سارے چھوٹے گناہ معاف فرماتا رہے گا. یہ نماز کی کیفیت ہے، اور یہی نماز ہے کہ جس سے ہم کوسوں میل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہی کیفیت دوبارہ ہو گئی ہے، وہی نماز کی ایک فجر میں 1.5 صف، وہی مغرب میں 3-4 صفوں کا بڑھ جانا، اس کے بعد پھر عشاء میں سکڑ کے 2 رکعت کا 2 صفوں کا رہ جانا، پھر فجر میں پہلی صف مکمل کرنے کے لیے نمازیوں کا انتظار کرنا. ابھی ہمارے طلبہ گئے ہیں نا، پہلی صف ادھر کا سارا حصہ خالی ہوتا ہے، ایک صف میں 25 24 22 نمازی آتے ہیں، مختلف سائز کے اعتبار سے 22 سے 25 نمازی ایک صف میں آتے ہیں. تو ایک صف کو پورا کرنے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں. اور جب نماز جس وقت جماعت قائم ہوتی ہے اس وقت تو کم ہی ہوتے ہیں، جب نماز مکمل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے 2 ہو گئے، 3 ہو گئی، 4. یہ تو باقی نمازوں کی کیفیت فجر میں نہیں بڑھتی. فجر میں زیادہ سے زیادہ 1.5 ہوگی بس. بہت تیر مارا کسی کا، مطلب کوئی جاگتا رہا. یہ لڑکے آج کل جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے 4-5 لڑکے جو جاگ رہے ہیں، تو یہ اگر آ جاتے ہیں تو یہ پونے 2 صف ہو جاتی ہے، تیسری پھر بھی نہیں جاتی. وہی کیفیت ہم نے سمجھ لیا کہ اگر روزے بخشوانے ہیں تو نماز پڑھنی پڑے گی، یہ سمجھ لیا شاید. جب بھی روزوں کے دوران نمازیں بھری بھی ہوتی ہیں، مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، اور جیسے ہی روزے جاتے ہیں تو یہ جو روزے دار نمازی تھے تو کیونکہ روزہ نہیں رکھ رہے تو اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. کیا پتہ پڑھتے ہو گھر میں پڑھتے ہو. میرا یہ قول یاد رکھیے گا، اگر مرد کا بچہ ہے نماز آ کے مسجد میں پڑھے. مردانگی کیا ہے؟ گھروں میں تو ضعیف، بیمار، کمزور عورتیں نماز ادا کرتی ہیں. گھروں میں جو بیچارے چل نہیں پاتے عورتیں ہیں، عورتوں کا کام ہے گھروں میں نماز ادا کرنا. اگر مرد ہے نا آ کے نماز مسجد میں ادا کریں. آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی مردانگی کو چیلنج کر رہا ہوں میں. ہے مردانگی دکھانی ہے آپ کو، آئیے نماز مسجد میں ادا کریں تو جانے آپ واقعی مرد ہیں. ورنہ عورتیں تو گھر میں عورتیں ادا کرتی ہیں. آپ کا کیا کام ہوا پھر؟ آپ نے تو وہ کیفیت اختیار کی جو عورتوں کی والی. اگر واقعی آپ مرد ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، پتہ لگے ہاں بھائی آپ مرد ہیں. مردانگی دکھائیں. مردانگی کس کام میں دکھاتے ہیں؟ آپ گالیاں دے کر، کسی کا دل دکھا کر اپنی مردانگی کی کیفیت آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور
سامنے ہی بول دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سب کے سامنے بھی آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ مردانگی دکھا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت اس طرح برباد کر رہے ہیں، کسی مسلمان کے دل کو اس طرح ٹھیس پہنچا کر، اس کو دکھ دے کر۔ اصل مردانگی یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں، یہ آپ کی مردانگی ہے۔ تو یہ خشوع والی کیفیت، خضوع والی کیفیت، وہ نماز کے جو ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی، جنت میں جانے کا سبب بنے گی، ہمارے لیے معراج ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سبب ہے، یہ وہ نماز ہے جو پابندی سے مسجد میں آ کر ادا کریں گے۔ لہذا اپنی نمازوں کو بھی درست کریں، جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ کیفیات، وہ برکات، نماز کرنے وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ ہمارے احاطہ بیان سے، ہمارے تصور اور گمان سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گورے تیرا کی جگہ سخت رات، ان کے پیارے منہ پہ صبح جا فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ الہی پھر دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ۔